باجوڑ میں بدامنی کی جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے۔ 3 دن پہلے باجوڑ میں صبح سویرے ریاست کی طرف سے غیر اعلانیہ طور پر آپریشن شروع کیا گیا علاقہ مامون میں۔ اس غیر اعلانیہ آپریشن کی وجہ سے دوسری طرف جو ملیٹنٹس ہے، ایک طرف فورسز ہے، دوسری طرف ملیٹنٹس ہے، بیچ میں سے عوام پھنس چکے ہیں۔ پوری دن لڑائی کے دوران 12 بے گناہ لوگ اس میں زخمی ہو گئے، جس میں زیادہ تر بچے شامل تھے۔ کل سے باجوڑ میں قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، میں سابقہ پارلیمنٹیرین اور موجودہ پارلیمنٹیرین بھی شامل ہے، علماء کرام بھی شامل ہے، نوجوان بھی شامل ہے۔ وہ مسلسل جرگے کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے پاس جاتے ہیں، ان سے منت سماجت کرتے ہیں کہ خدا را قبائلی اضلاع میں جو نام نہاد آپریشنز آپ لوگ نے شروع کر رکھے ہیں اس کو فوری طور پر روک دے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ان کو جواب ملتا ہے، جناب اسپیکر کہ آپ لوگ جائیے طالبان کے پاس اور ان سے درخواست کریں کہ ہمارے علاقے چھوڑ دے۔ آج بھی وہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے۔ میں باجوڑ سے ہو کے ادھر آیا کیونکہ ہمارے 2 پارلیمنٹیرین وہاں موجود ہیں جرگے میں، جبکہ 2 پارلیمنٹیرین ہم یہاں اس لیے آئے تھے تاکہ ہم یہاں پر باجوڑ کی صورتحال سے اس ایوان کو بھی آگاہ کریں، اس ریاست کے عوام کو بھی آگاہ کریں اور پوری دنیا کو آگاہ کریں کہ ہمارے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ہمارے قوم کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، اس پر ہمارے ساتھ آواز بھی اٹھائے اور اس بے انصافی کی خاتمے کے لیے ہمارے ساتھ ایک آواز ہو جائے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ جو جرگہ آج ہو رہا تھا وہ طالبان کے پاس جا رہا ہے تاکہ ان سے منت سماجت کرے کہ آپ ان علاقوں کو چھوڑ دیں۔ یہ رسپانسبلٹی یہ تو ریاستی اداروں کی ہے۔ ریاستی ادارے اپنی ہی رسپانسبلٹی یہ پبلک پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام کو تحفظ فراہم کرنا، علاقے میں امن و امان کو قائم کرنا، ملک میں امن و امان کو قائم کرنا، انسرجنسی کو کنٹرول کرنا، یہ سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ سیکیورٹی ادارے اپنی ذمہ داریاں کیوں پوری نہیں کر رہے کہ وہ عوام پر ملبہ ڈال رہے تاکہ عوام جا کر لوگوں سے منت سماجت کرے۔ جب 2 مہینے پہلے اسی فلور پر ہم چلا رہے تھے، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سمیت ان سیکیورٹی اداروں سے ہم یہی شکوہ اور شکایت کر رہے تھے کہ خدا را قبائلی اضلاع میں دوبارہ ملیٹنسی سر اٹھا رہی ہے، مسلح لوگ جو ہے نا مختلف جگہوں میں گھوم رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے، لیکن کسی قسم کی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے آج یہ لوگوں کو یہ موقع فراہم ہوا کہ وہ آپریشن کے نام پر ہمارے علاقے خالی کروائے ہم سے، تاکہ یہ لوگ امریکن ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ قبائلی اضلاع میں جو منرل و مائن ہے، وہاں پر جو لیتھیم ہے، وہاں پر جو کرومائٹ اور گیس اور تیل اور تانبے کی کانیں ہیں، اس پر کسی قسم قبضہ کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، قبائلی اضلاع کی بچہ جوان بوڑھا سب ان حالات کو سمجھتے ہیں۔ ان آپریشنز کی وجہ سے ہم کئی بار اپنے علاقے چھوڑ چکے ہیں۔ یہ 23واں میگا آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ کہتے تو یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پر یہ چھوٹے آپریشن کرتے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہے یا ٹارگیٹڈ آپریشنز ہے، اس میں سیویلینز کیوں زخمی ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں؟ 2 دن کے آپریشن کے دوران ان لوگوں کے مارٹر گولوں کی وجہ سے وہاں پر یہ شہادتیں ہوئی۔ وہاں پر جب ادھر الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا، تو وہاں پر ہم جنازے اٹھا رہے تھے۔ یہ صورتحال ہے باجوڑ کا۔ میں اس ایوان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ اس ایوان کا حصہ ہے یا اس ایوان کا حصہ نہیں،
بدامنی یہ مسئلہ پوری پختونخوا قوم کی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، ایک پیج پہ ہونا ہوگا، اور اس کے لیے صوبائی حکومت نے بھی اقدامات اٹھانی ہے، وفاقی حکومت نے بھی اقدامات اٹھانی ہے، اور جن اداروں کی ذمہ داری ہے ان کی تو فرض بنتی ہے کہ خدا را قبائلی اضلاع کو بفر زون کے طور پر مزید رکھنا چھوڑ دے، اسے بلیک ہول میں رکھنے کی کوشش نہ کرے۔ خدا را یہ جو آپریشن آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ملیٹنسی ہے، اس کی کاؤنٹر کرنے کے لیے آپریشن ضروری ہے، تو آپ لوگ پہلے کیوں نہیں کرتے؟ اور جو آپریشن آپ لوگ کر چکے ہیں اس آپریشن کا نتیجہ کیا ہے جناب اسپیکر؟ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ 22 میگا آپریشن ہو چکے ہیں، اور ہر آپریشن کے بعد ہماری ریاستی ادارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی۔ یہ کیسی کمر ہے کہ دوبارہ جڑ جاتی ہے اور دوبارہ سے بدامنی وہاں پر سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ آج باجوڑ کی عوام اس ایوان کی طرف دیکھ رہی ہے، آج باجوڑ کی عوام اس پالیٹیشین کی طرف دیکھ رہی ہے، آج باجوڑ کی مظلوم اور محکوم عوام جو اس ریاست کی نظر میں قسم کی مقبوضہ علاقہ ہے، اس ایوان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس ایوان نے اقدامات اٹھانی ہے۔ آج میں یہاں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ باجوڑ کے عوام کے احساسات، ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں تاکہ میں ان کا مقدمہ یہاں رکھوں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ اس وقت اس اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا سٹیٹس کتنا کمزور کر چکا ہے مقتدر قوتیں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ سیاستدانوں کے پاس فلور آف دا ہاؤس کے علاوہ ہے کیا؟ ہم تو نہ بندوق اٹھا سکتے ہیں اور نہ لڑ سکتے ہیں۔ لڑنے کے لیے ہم نے فوجی بھرتی کی ہے، اور اپنے سر کے تحفظ کے لیے ہم ان کو ٹیکس دے رہے ہیں، اور وہ ٹیکس بھی اتنا نہیں، 3000 ارب روپے ان کو سالانہ اس لیے ملتی ہے تاکہ ہمارے سروں کو محفوظ کر سکے، ہمارے مال جان کو محفوظ کر سکے، ہماری عزت کو محفوظ کر سکے۔ یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے۔ لہٰذا میں اس ایوان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ایشو کو سیریس لے، اس ایوان میں اس پر مکالمہ ہونا چاہیے، اجتماعی دانش شریک کر کے اس کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر اس حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے اور ہمیں بدامنی سے نجات دلائے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں ایک شعر پہ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ مولانا خانزیب سے دا شعر ڈیر زیاد ہوا، او دا مولانا خانزیب سے قاتلان چنی گرفتار شوی تراغی پور بچگم دے من خپل مزاحمت جاری ساتو، کوم جواندے دا آزادی دا اتن برخه بیم، کوم جواندے دا آزادی دا اتن برخه بیم، کومړم دا غزیر می تر ګوره راوړی د تور پنجاب توري ګیدړې دومره مست شولې، راتلې د پښتونخوا د غروس مری مات تلل۔ مهرباني